ڈاکٹر یاسر صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا۔ اس ہفتے میں ایک انتہائی عام نشست تھی ہماری عسکری حکام کے ساتھ، اور بڑی طویل وہاں پر بات چیت ہوئی۔ سب سے پہلا سوال، اور اس کے ارد گرد کئی سوالات ہوئے تھے، کہ یہ کیا ہے جو امریکہ اور ایران کی درمیان یہ جو مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہیں، یا ہم تو ڈیل کی بات سمجھ رہے تھے، یا جو بھی اس کو نام ہم دیں، تو اس پر ایک ہی بات بڑی واضح تھی، کیونکہ یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہاؤ کین پاکستان بینیفٹ فرام دس؟ پاکستان کیا اس سے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک تو اس پہ کوئی جواب نہیں دیا گیا ہمیں خاص، ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ہم نے کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کیا، ہم نے صرف امن حاصل کرنے کے لیے، مسلم امہ آپس میں نہ لڑے، اس کو انشور کرنے کے لیے سٹیپ اپ کیا تھا، اینڈ وی ہیو ڈن دیٹ سکسیزفلی، سو دیٹ از انف فار اس۔ آپ اس پر کیا آپ کی رائے ہوگی؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان نے کیا اس کی ڈیفینیٹلی اپریسیشن ہے، اس کا ریگارڈ ہے، آر جاب از ڈن ناؤ اٹس بٹوین ٹو کنٹریز۔ یہ تو ایک ہماری نیچر ہے نا، ہم کہیں کہ یہاں ہو سائن یا وہاں ہو یا یہ ہو یا وہ ہو، بٹ پاکستان نے جو ایک میجر بریک تھرو تھا وہ دلوا دیا ہے، اور اب آگے ظاہر ہے جو ٹیکنیکل ایگریمنٹس اور چیزیں ہیں، جو ٹیکنیکل لیول ڈائلاگ ہے، وہ اس میں پاکستان کا ہونا نہ ہونا اٹ ڈزنٹ میٹر، اور وہ بنتا بھی نہیں ہے، وہ دو ممالک ڈائریکٹلی یا ان کے لوگ، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ ارسلان، اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یوزولی ایک دنیا میں پرسیپشن یہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری آؤٹ آف دا باکس اتنی زیادہ ریگورس ایفرٹس کرتی ہیں، جو کہ ہماری ڈپلومیسی نے شو کی، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ جتنی ایفرٹ کی، انگلش میں اس کو کہتا ہے اٹ واز نو لیس دین ہرکولین ٹاسک، جو پاکستان نے اچیو کیا، انتھنکیبل ان امیجنیبل کو پاکستان نے ریالٹی میں چینج کیا ہے۔ یہ آسان نہیں تھا، آپ بہتر جانتے ہیں اور ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ اس طرح کے سینسیٹیو میٹر میں، جس میں ہر گھنٹے ہر منٹ کے بعد جو ہے وہ تھریٹس تھے، سپوائلرز آپ کو پتا ہے وہ کون ہے، ایون لاسٹ ڈچ ایفرٹ، ایون ٹوڈے، آج بھی جو ہے وہ ساؤتھ لبنان میں کل رات بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دس از رائٹنگ آن دا وال کہ جو پاکستان نے اچیو کیا ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مونیومنٹل ٹاسک ہے۔ اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام لگ جانا جی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ دوسرے میں آپ کی ایک پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، یہ پرسیپشن جو ہے کہ ایک کنٹری اتنا ایفرٹ جب کر رہا ہے تو اس کو پرسنل گین کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ جی آپ کے گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، دیر از نو فری لنچ جیسے وہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان نے پاسٹ میں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کنٹریز کو، اگر آپ ہسٹری پہ نظر دوڑائیں، جس طریقے سے مسلم ممالک کی یا چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ایک ڈپلومیٹک اوپننگ کریٹ کی تھی، وہ بھی دیٹ واز آلسو ناٹ لیس دین اے میریکل۔ اس میں بھی پاکستان کا ڈائریکٹلی کوئی ایز سچ اسٹیک نہیں تھا، گین نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسٹریٹجیکلی دیکھیں کہ پاکستان کو اس سے کیا مل رہا ہے، دیکھیں ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام یونیپولر ورلڈ آرڈر ٹو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر، جی جی اور یہ امریکہ کو بھی اس کا بالکل علم ہے۔ ابھی جیسے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی چائنا آئے، آپ نے دیکھی باڈی لینگویج، ان کے جو ریٹرکس ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں، وہ کس حد تک چینج ہو رہی ہیں۔ وہ مینجڈ کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اوپن کنفرنٹیشن کی بات نہیں کر رہے۔ امریکہ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ جو امریکہ کی یونیپولیرٹی تھی، اسپیشلی گلف ریجن کے اندر یا ویسٹ ایشیا کے اندر، وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اچھا، یہ ڈاکٹر پاکستان کو سب صاحب سے سوری بڑا ٹو کٹ یو بینیفٹ، شارٹ ہیئر، چونکہ اب آپ نے یہ یونیپولر ملٹی پولر کی بات کر ہی دی ہے، مختلف چیزیں میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ واقعی ہی کیا امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے، یا شاید ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دے انڈرسٹینڈ بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ اس کی مثال آپ G7 سمٹ لے لیں، مختلف کلپس اس کے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہماری نظروں سے گزرے، کہیں فوٹو شوٹ کا، کہیں کسی اور موقع کا۔ دس ون مومنٹ وین ڈونلڈ ٹرمپ واکس ان، فرینچ پریزیڈنٹ، باقی پریزیڈنٹس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
he stands at a place, takes a pause, Yes. and then says, I'm the boss. I am the boss. जी अब वो ठीक है, वो बातें सारी ठीक है। इस बात पे ये क्या शो करता है कि ये मल्टीपोलर show हो रहा है करता या है। यस यूनिपोलर, आई एम द माय कंट्री सुपर पावर एंड आई एम द बॉस? मुझे तो ये समझ में आता जी, वो डोनाल्ड ट्रंप की आप उनका मिजाज ऐसा है, वो बात ऐसे करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने ये चीज जाहिर कर दी है कि एक बहुत बड़ी बाइफर्केशन, एक बहुत बड़ी डिवीजन अमेरिका के अंदर आ गई है। राइट। यही रीजन है, चाहे कि अभी देखें, चाहे ये ऑप्टिक्स हो कि जिस तरीके से रिफ्ट एक शुरू हो गई है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान इस किस्म की डिबेट शुरू हो गई है। मैं समझता हूं कि चलें, ये ऑप्टिक्स हैं, ये ड्रामा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन है तो सही। दुनिया इससे क्या मैसेज ले रही है? वो ये मैसेज ले रही है कि अमेरिकन अवाम की तरफ से इतना इमेंस प्रेशर है कि ये जो हमने जंग लड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस जंग को लड़ने का असल टारगेट क्या था? इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे लग गए, अचीव तो कुछ नहीं हुआ। ईरान तो मजीद स्ट्रॉन्गर होके उभरा है। मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को क्या गेन हो रहा है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ वैसे भी जाना ही था। वो बहुत तेजी से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गया। पाकिस्तान ने उसमें लीड किया है इस चेंज को लाने में। सबसे अगर कल को कोई कहे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की असल मानों में बुनियाद किस मुल्क ने रखी, तो वो पाकिस्तान ने रखी। उसके बिहाइंड रीजंस हैं अरसलान साहब। वो ये रीजन जो मैं लास्ट पॉइंट इसी की बात कर रहा हूँ, वो शॉर्टली बताऊंगा कि ये देखें, ईरान को जो भी रिलीफ मिलेगा, अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट जाती हैं, वो कल को ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देता है, इस पूरे रीजन को, स्पेशली पाकिस्तान को, इसका जो नक्शा है मिडिल ईस्ट का, वो चेंज हो जाएगा, वो ये नहीं रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये रूल आउट नहीं करता कि सिक्योरिटी के खदशात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है वो मजीद बढ़ जाएंगे, लेकिन हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एंटर हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।